الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. سورہ صف کی آیت نمبر 9 کے بارے میں میں عرض کر چکا ہوں کہ نمبر 1 تو یہ کہ یہ سورہ صف کی مرکزی آیت ہے. یوں سمجھیے کہ ہر سورہ مبارکہ میں جو آیات ہیں وہ ایک خاص مرکزی مضمون کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں. اسے اس سورہ مبارکہ کا عمود کہا جاتا ہے. ہر آیت اپنی جگہ پر علم و حکمت کا، ہدایت کا، موعظت کا ایک بڑا قیمتی موتی ہے. لیکن جب ہار بنانے کے لیے موتیوں کو پرویا جاتا ہے تو ان میں جو ترتیب رکھی جاتی ہے وہ آپ کو معلوم ہے، اس سے ان موتیوں کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے. یہی معاملہ قرآن حکیم کی صورتوں کا ہے. اگرچہ ہر آیت اپنی جگہ پر علم و حکمت کا ایک موتی ہے، نہایت خوبصورت، حسین، نہایت قیمتی، لیکن جب یہ ایک ہار میں پرو کر ایک صورت کی شکل اختیار کرتی ہیں وہ آیتیں، تو پھر یہ کہ ہر آیت کا اپنی جگہ پر حسن دوبالا ہو جاتا ہے. اس اعتبار سے یہ سورہ صف جو ہے، اس کی مرکزی آیت، اس کا عمود یعنی وہ دھاگا جس کے اس کے موتی پروئے گئے ہیں، وہ یہ آیت نمبر 9 ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ بات بھی جان لیجئے کہ قرآن حکیم میں جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے مضامین جو ہیں وہ بڑی طویل مدنی صورتوں میں آئے ہیں اور بہت مفصل آئے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ آئے ہیں. جیسے ایمانیات کا مضمون سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ مکی صورتوں میں آیا ہے، لیکن مدنی صورتوں کا جو یہ سلسلہ ہے 10 صورتوں پر مشتمل، سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک، اس میں ہم نے دیکھا کہ سورہ تغابن جس کا مطالعہ کر چکے ہیں وہ ایمانیات کے موضوع پر جامع ترین صورت ہے، کل 18 آیات. اسی طرح جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے مباحث جو ہیں سورہ انفال پوری کی پوری اسی پر مشتمل ہے. غزوہ بدر کے حالات پر تبصرہ ہے، اس کے بعد کے حالات کے ضمن میں ہدایات دی گئی ہیں. سورہ آل عمران کے 60 آیات مسلسل اسی موضوع پر ہیں، اس لیے کہ غزوہ احد کا اس کے اندر سارا تذکرہ آیا ہے. پھر سورہ نساء میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ مضامین آئے. سورہ مائدہ میں اگرچہ زیادہ تفصیل سے نہیں ہے لیکن موجود ہے، اور خاص طور پر وہ واقعہ کہ سابقہ امت جو تھی بنی اسرائیل، انہوں نے جس وقت انکار کیا ہے جہاد و قتال فی سبیل اللہ سے، تو پھر گویا کہ انہیں ایک سزا دے دی گئی کہ 40 برس اسی صحرا میں بھٹک کے پھرو گے، ورنہ اگر تم اس وقت ہمت کرتے اور جنگ کے لیے کمر کستے تو یہ ارض مقدس ہم ابھی تمہیں دے دیتے. پھر سورہ انفال، سورہ توبہ پوری کی پوری. سورہ توبہ جو ہے وہ خاص طور پر ویسے بھی اس اعتبار سے کہ قرآن مجید کی آخری سورت ہے، بحیثیت مجموعی آخری سورت ہے، تو اس میں قتال وغیرہ کے ضمن میں بھی بڑے تفصیلی احکام ہیں. پھر سورہ احزاب میں ہے، سورہ محمد پوری قتال کے موضوع پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کہ ان صورتوں میں یہ چھوٹی صورت سورہ صف جو کل 14 آیات پر مشتمل ہے،
وہ جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ پر قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے۔ قتال کی آیت ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 4 جو تھی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ کو تو محبوب اپنے وہ بندے ہیں جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا کہ سیسا پھیلائی ہوئی دیوار ہے۔ اور جیسا کہ ابھی میں نے آیات تلاوت کی ہیں، اس آیت کے فوراً بعد جہاد کی بحث آ رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ تو جہاد اور قتال دونوں کے موضوع پر جامع ترین سورت جو ہے قرآن مجید کی وہ سورہ صف ہے، اور اس میں یہ آیت جو ہے یہ در حقیقت جہاد اور قتال کا جو مقصد ہے، جو اس کا ہدف ہے، یعنی قتال فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ وہ مراد ہے جو یہ آیت نے معین کی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی، قرآن حکیم ہدایت کاملہ دے کر اور دین حق دے کر، سچا دین جو مبنی بر عدل و قسط ہے، مکمل نظام زندگی، تاکہ اسے غالب کرے پورے کے پورے نظام زندگی پر۔ یہ ہے مقصد جس کے لیے جد و جہد ہوگی تو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس کے لیے جنگ کی نوبت آ جائے تو وہ قتال فی سبیل اللہ ہے۔ تو فی سبیل اللہ کا مفہوم معین کرنے والی آیت یہ ہے، تو چنانچہ یہ ہے اس کی مرکزی آیت۔ پھر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نہ صرف سورہ صف کا پورے قرآن کا عمود قرار دیا، اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک بین الاقوامی اسلامی انقلاب کا عنوان قرار دیا ہے۔ اور میں نے اس میں ایک بات مزید عرض کی تھی کہ میرے نزدیک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم کے لیے یہ آیہ مبارکہ کلید ہے۔ اگر یہ آیت سامنے نہ ہو تو سیرت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آج میں تھوڑی سی روشنی اس موضوع پر ڈالنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے پہلے میں حوالہ دینا چاہتا ہوں مستشرقین کا، کہ انہوں نے سیرت کے بارے میں کیسی گول مول باتیں کر کے اور لوگوں کے ذہنوں میں ایک اشکالات اور شبہات پیدا کیے۔ آپ کو معلوم ہے اس دور کا سب سے بڑا فلاسفر آف ہسٹری مانا جاتا ہے ٹوائنبی۔ ٹوائنبی اس وقت پوری دنیا میں مانا جاتا ہے فلسفہ تاریخ کے اوپر وہ اتھارٹی ہے، سب سے بڑی اتھارٹی۔ جیسے آپ میں بابائے نفسیات فرائڈ کو مانا جاتا ہے، تو مختلف شعبوں کے اندر مختلف لوگ ہیں کہ جن کا لوہا مانا گیا۔ اس ٹوائنبی نے ایک ایسا جملہ کہا ہے، زہر میں بجھا ہوا جملہ، محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈیڈ ایز اے اسٹیٹس مین۔ محمد ناکام ہو گئے ایک نبی کی حیثیت سے، ہاں کامیاب ہوئے ہیں تو ایک سیاستدان کی حیثیت سے، اسٹیٹس مین کی حیثیت سے۔ اب آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر کتنا زہر گھلا ہوا۔ اصل میں ان کا ایک تصور ہے، نبوت کسے کہتے ہیں؟ نبوت کے آئیڈیل ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ ہے، حضرت یحییٰ ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کبھی تلوار ہاتھ میں لی، نہ حضرت یحییٰ نے کبھی تلوار ہاتھ میں لی، بس دعوت ہے، تبلیغ ہے، نصیحت ہے، سرمنز ہے، وعظ ہے، یہی ہوتا رہا۔ چاہے اس میں تلخ وعظ بھی ہے، سخت تنقید بھی ہے، لیکن بہرحال اس سے تو آگے تو بات نہیں بڑھی۔ باقی درویشی کا رنگ ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی تکلیف دے رہا ہے تو سب کر رہے ہیں، کوئی جوابی کارروائی نہیں ہے۔ یہ نقشہ ان کے ذہن میں ہے نبوت کا، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ چاہے محمد نبی تھے یا نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مکے میں جو ان کی زندگی تھی وہ نبیوں کے مشابہ تھی، وہ رنگ اس میں نظر آتا ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، وعظ ہے، نصیحت ہے، اور لوگ اگر پاگل کہہ رہے ہیں تو بھی جھیل رہے ہیں، کوئی شاعر کہہ رہا ہے تو برداشت کر رہے ہیں، ان کے ساتھیوں کو مارا جا رہا ہے تو انہیں حکم ہے کہ ہاتھ مت اٹھانا، جوابی کارروائی نہ کرنا۔ تو یہ جو درویشانہ انداز ہے یہ تو عیسیٰ سے ملتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، یہ یحییٰ سے ملتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس سے قطع نظر کہ واقع میں محمد نبی اور رسول تھے یا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال ان کی مکی زندگی بہت سے اعتبارات سے انبیاء کی زندگی سے مشابہ ہے، بٹ دیر ہی فیلڈ۔ مکے میں ان کے لیے جو ہے وہ راستہ نہیں بنا، انہیں وہاں سے جان بچا کر ان کے خیال میں تو بھاگنا پڑا۔ ہم ہجرت کا تصور ہم جو کچھ بھی رکھتے ہیں وہ اپنی جگہ پر،
لیکن ظاہر بات ہے کہ آپ رات کی تاریکی میں نکلے ہیں گھر سے، پھر 3 دن آپ روپوش رہے ہیں جو غار ثور ہے اس میں، تو یہ گویا کہ وہاں پر تو ناکامی کی دلیل، وہاں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. تو محمد فیلڈ ایز اے پروفیٹ بٹ ہی سکسیڈڈ ایز اسٹیٹس مین. مدینے میں آنے کے بعد محمد کا رنگ ہی اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی حیثیت سے سامنے آ گئے ہیں. اب انہوں نے ہاتھ میں تلوار لے لی ہے. اب جو ہے وہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، کہا وہ صورت تھی کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں، تمہاری بوٹیاں اڑا دیں، تمہیں زندہ جلا دیں، تم کوئی ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے. نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفینس. For 12 long years it was the order of the day. لیکن اب کیا ہے؟ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. کرو جنگ ان سے یہاں تک کہ فتنہ اور فساد بالکل فروغ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. اب ان کے پاس وفود آ رہے ہیں، ان سے گفتگویں ہو رہی ہیں. انہوں نے یہودیوں کے ساتھ مصالحت کی ہے اور اس میں میثاق مدینہ کی جو ہے بہت دنیا کے اندر دھوم ہے اور اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں. یہ ساری چیزیں یہاں تو اب محمد ایک اسٹیٹس مین کی حیثیت سے، ایک سیاستدان کی حیثیت سے، ایک سپہ سالار کی حیثیت سے، ایک حاکم وقت کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں. وہاں وہ کامیاب ہوئے. یہ ایک جملہ ہے جس سے کہ آپ سوچئے کہ جو شخص بھی پڑھے گا اس کو کس طرح اس کے ذہن میں زہر گھل جائے گا حضور کے بارے میں کہ یہ تو تضاد ہے واقعتاً. اچھا، اس تضاد کو مزید ہائی لائٹ کرنے کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے پروفیسر منٹگومری واٹ نے 2 والیومز میں حضور کی سیرت لکھی. اب ہم تو بڑے خوش ہیں، برطانیہ کا اتنا بڑا پروفیسر دانشور حضور کی سیرت پر اس نے 2 والیومز لکھ دی. لیکن اور اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ انہیں خاص طور پر جب ہمارے سابق صدر جو تھے مرحوم ضیاء الحق صاحب نے جب یہ سیرت کانفرنسوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، ایک مرکزی کانفرنس ہوتی تھی اسلام آباد میں، پھر صوبائی کانفرنسیں ہوتی تھی، صوبائی جو بھی دارالخلافے ہیں، پھر ہر محکمے میں کانفرنس ہو رہی ہے، ہر جگہ جلسے ہو رہے ہیں. اس میں ایک موقع پر ڈاکٹر منٹگومری واٹ کو خاص طور پر یوں سمجھیے کہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے انہیں بلایا گیا، ان سے تقریر کرائی گئی اور ہمیں یہ معلوم ہے نہیں کہ اس نے کتنا زہر گھول دیا. اسی ایک جملے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس نے حضور کی سیرت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. محمد ایٹ مکہ 1 والیوم، محمد ایٹ مدینہ 2 والیوم. واضح کیا کیا کہ یہ تو 2 محمد ہے، ایک محمد نہیں ہے. مکے والا محمد تو کچھ اور نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے والا محمد کچھ اور نظر آتا ہے. اچھا، مدینے والے محمد کے ذکر میں صلی اللہ علیہ وسلم وفداء و آباؤنا و امہاتنا جتنے تعریفی کلمات ممکن ہے سب استعمال کر دی. حضور کی اسٹیٹس مین شپ، حضور کی موقع شناسی، حضور کی مردم شناسی، بر وقت اقدام کرنا، یہود کو جکڑ لینا میثاق مدینہ میں، مہاجرین اور انصار کو جکڑ لینا مواقعات میں، بھائی بھائی بنا دیے گئے. اب ایک ایک چیز کے بارے میں غور کیجئے، ایک ایک چیز کے بارے میں غور کیجئے. پھر حضور بحیثیت سپہ سالار، آپ کی دانش مندی، آپ کی جو آپ کہیے ملٹری پالیسی اسٹریٹجی، کس طریقے سے آپ نے دب کر صلح کر لی قریش کے ساتھ، دب کر، تاکہ بالکل یکسو ہو کر یہودیوں کے ساتھ آخری بار کا ہو جائے اور خیبر پر حملہ کر کے تاکہ ہمارا جو پشت ہے وہ محفوظ ہو. جنوب میں ہے مکہ اور شمال میں جانا ہے خیبر کی طرف. اب اگر مکے والوں سے یہ معاہدہ نہ ہو گیا ہوتا صلح حدیبیہ تو اندیشہ تھا کہ مسلمان اگر خیبر پر حملے کرنے کے لیے نکلتے تو ادھر سے قریش آ کر مدینے کے اوپر حملہ آور ہو کر فتح کر لیتے. لہذا پہلے آپ نے ان سے صلح کی، دب کر صلح کی، اس کے بعد یکسو ہو کر پھر حملہ کیا اور یہودیوں کا جو آخری گڑھ تھا اس کو ختم کر دیا. تو یہ حضور کی پالیسیز کا معاملہ، دور اندیشی کا معاملہ، معاملہ فہمی کا معاملہ، انسان شناسی کا معاملہ، یہ صلاحیت، یہ در حقیقت اس کو جتنے ٹریبیوٹس پے کیے جا سکتے ہیں، جتنے بھی اس کے لیے ایڈجیکٹیوز ہیں، اس کے لیے سپرلیٹو ڈگریز کے اندر ایڈجیکٹیوز جو ہے اس نے استعمال کر دی. لیکن اب غور کیجئے، ہم تو دھوکہ کھا جائیں گے، یہ تو بڑا حضور کا بڑا ثنا خواں ہے، بہت ہی تو حمد کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، دے آر 2 محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں تضاد ہے اور واقعہ یہ کہ تضاد ہے.
اب دیکھیے مکے میں حکم یہ ہے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اے مسلمانوں چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں تمہیں کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی، چاہے تمہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جائے جیسے خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا گیا، لیٹ گئے۔ حالانکہ سب دنیا جانتی ہے کہ اگر کوئی شخص ڈیسپریٹ ہو جائے، اسے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ میرے اب کباب بنانے والے ہیں، تو اسے اگر اجازت ہو تو دو چار کو وہ مار کر مرے گا، ویسے نہیں مرے گا، دو چار کو تو مارے گا۔ ڈیسپریٹ آدمی میں بڑی جان آ جاتی ہے، بڑی طاقت آ جاتی ہے کہ مجھے تو مرنا ہی ہے، میں دو چار کو تو لے کر مروں گا۔ تو کسی کیا جانور ہے یہ بلی، اگر اسے بھی آپ کسی کارنر کر لیں کسی جگہ پر اور اسے معلوم ہو کہ اب اس کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، تو وہ آپ پر جھپٹے گی، آپ کی آنکھوں پر حملہ آور ہوگی، براہ راست چھلانگ لگا کر آئے گی آنکھوں کے اوپر۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ ڈیسپریٹ ہو گئی ہے وہ، اسے معلوم ہے کہ میرے لیے تو راستہ کوئی نہیں ہے، میرے لیے تو موت ہے ہی ہے، تو ٹھیک ہے میں اس دشمن کو اپنا نقصان تو جتنا پہنچا سکتا ہوں پہنچا لوں۔ تو یہ ہے سورت مکے میں، اور مدینے میں آ کر یہ ہے کہ جنگ قتال قبل جنگ بجایا جا رہا ہے۔ تضاد ہے یا نہیں؟ تضاد تو ہے، بالفعل ہے۔ ایک اور تضاد دیکھیے، سن 6 میں صلح حدیبیہ کے موقع پر دب کر صلح کر رہے ہیں اور صحابہ کا خون کھول رہا ہے۔ حضرت عمر ضبط نہیں کر سکے اور انہوں نے خود اپنے قول کے مطابق گستاخی کی حضور کے سامنے، اور ساری عمر پچھتاتے رہے۔ حضور کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہاں ہم حق پر ہیں۔ پھر یہ آپ دب کر ہم کیوں صلح کر رہے ہیں کفار سے؟ حضور نے فرمایا مسکراتے ہوئے میں وہی کچھ کر رہا ہوں جس کا مجھے حکم ہے۔ اب خاموش تو ہو گئے لیکن دل کے اندر تو وہ جذبات موجود ہیں نا۔ اور صرف عمر کا معاملہ نہیں ہے، یہ حضرت علی کا معاملہ یہی ہے۔ حضرت علی سے جب کہا گیا کہ اے علی، کیونکہ سہیل بن عمرو جو آیا تھا، جو کہ مکے والوں کا نمائندہ بن کر آیا تھا اور وہ جو ہے ڈکٹیٹ کرا رہا تھا، تو حضور نے لکھوایا کہ یہ صلح نامہ ہے محمد الرسول اللہ اور قریش مکہ کے مابین۔ اس نے فوراً اعتراض کر دیا۔ بڑا ذہین اور فطین انسان تھا، بڑا خطیب انسان تھا۔ اس نے کہا یہ تو ہم نہیں مان سکتے، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، پھر تو ہم جو ہے آپ کے تابع۔ یہ آپ لکھوائیے یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابین، ہم رسول اللہ نہیں مانتے۔ ظاہر بات ہے کہ جو ٹیکسٹ ہوتا ہے کسی ٹریٹی کا، کسی معاہدہ کا، اس کے نیچے تو دونوں فریقوں کے دستخط ہوں گے نا، تو وہ ٹیکسٹ تو گویا کہ وہ ایگریڈ اپون ٹیکسٹ ہے، تو ہم تو نہیں مانتے آپ کو اللہ کا رسول، تو کیسے ہم دستخط کریں گے؟ تو چونکہ کاتب کی حیثیت سے حضرت علی کام کر رہے تھے، حضور نے فرمایا حضرت علی سے علی مٹا دو، یہ محمد الرسول اللہ کا لفظ مٹا دو، محمد ابن عبداللہ کر دو۔ حضرت علی نے کہا حضور یہ میں تو نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے ایک اعتبار سے یہ بھی گستاخی بنی کہ نہیں بنی؟ حضور کے حکم سے سرتابی ہو رہی ہے، تو جیسے حضرت عمر سے گستاخی ہو گئی لیکن وہ گستاخی ہوئی حمیت دین میں، اسی طرح حمیت دین اور حمیت رسالت میں حضرت علی سے بھی گستاخی ہو گئی، اس لیے کہ حکم ماننا جو ہے الامر فوق الادب کہتے ہیں کہ امر جو ہے حکم جو ہے وہ تو ادب سے اونچا ہے، باراتر ہے۔ لیکن کہا نہیں، تو حضور نے فرمایا اچھا مجھے بتاؤ کہاں ہے یہ الفاظ؟ حضور تو چونکہ پڑھے ہوئے نہیں تھے تو انہوں نے فرمایا تو وہاں حضور نے اپنے انگوٹھے سے مٹا دیے الفاظ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ ہو رہا معاملہ صلح حدیبیہ کے وقت، یہاں تک کہ جب حضور نے کہا صلح ہو گئی اب ٹھیک ہے بھائی احرام کھول دو اور یہیں جو جانور لے کر آئے ہیں قربانی کے یہیں ذبح کر دیں، ایک آدمی نہیں اٹھا۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، حضرت ابوبکر بھی نہیں اٹھے، جو سائے کی طرح ساتھ رہنے والا انسان تھا ابو بکر ابن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی نہیں اٹھے، کوئی نہیں اٹھا۔ دوسری مرتبہ کہا کوئی نہیں اٹھا، تیسری مرتبہ آیا کوئی نہیں اٹھا۔ 3 مرتبہ حضور کے حکم عدولی ہو رہی ہے، پورے صحابہ کرام کا مجمع، نو ایکسیپشن، ابو بکر میں نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل گرفتہ ہو کر اپنے خیمے میں چلے گئے اور آپ نے کہا افسوس کے ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ رسول، وہ اس سفر میں ساتھ تھی، کہا جا کر میں نے مسلمانوں سے 3 دفعہ کہا ہے اٹھو احرام کھول دو اور قربانیاں پیش کر دو، کوئی نہیں اٹھا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا کہ آپ کسی سے کچھ نہ کہیے، آپ جائیے اپنا احرام کھول دیجئے اور قربانی دے دیجئے۔ آپ نے حضور نے اس پر عمل کیا، سب کھڑے ہو گئے، سب نے قربانیاں دے دی، سب نے جو ہے احرام کھول دی۔ یعنی میں اس کی تعبیر یوں کیا کرتا ہوں کہ وہ لوگ ابھی کچھ حالت منتظرہ میں تھے کہ پتہ نہیں ہمارا امتحان لے رہے ہیں حضور، یہاں پر ہم قربانی کیسے دے دیں؟ ہم نے تو قربانی جو ہے لے کر جانا ہے مکے،
اور وہاں جا کر قربان گاہ پر قربان کرنا ہے، یہاں کیسے کر دیں؟ اور احرام ہم نے عمرے کی نیت سے باندھا تھا، عمرے کیے بغیر ہم احرام کیسے کھول دیں؟ تو کہیں حضور ہمارا امتحان تو نہیں لے رہے، ہماری غیرت اور حمیت کا جو ہے امتحان لے رہے ہیں؟ یہ حالات ہیں جس میں آپ نے دب کر صلح کی ہے، صلح حدیبیہ۔ لیکن اب اس کے بعد 2 سال کے بعد یا اس سے بھی کم عرصے کے بعد جب قریش کے حلیف قبیلے کی طرف سے صلح توڑ دی گئی، وہ فریادی بن کر مدینے میں آ گئے، فریاد، اس کے بعد گویا کہ صلح ختم ہو گئی۔ اب ابو سفیان جو اس وقت کے ان کا لیڈر تھا قریش کا، مشرکین مکہ کا، بعد میں ایمان لے آئے ہیں، ہمیں ادب سے نام دینا چاہیے، بہرحال اب ان کو اندازہ ہو گیا یہ تو ہم مارے گئے، اس لیے کہ اب جو طاقت محمد کی ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس 2 سال کے عرصے میں ان کا تبلیغی کاروبار اتنا پھیل گیا ہے، کیونکہ جنگ ختم، ہمارے درمیان اب وہ وار ہو گیا 10 سال کے لیے، لہذا حضور نے پورے یکسو ہو کر اپنی دعوتی، تبلیغی، تربیتی جو اپنی سرگرمیاں تھیں ان کو پھیلا دیا پورے عرب میں۔ اب جو طاقت محمد کو حاصل ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا وہ چل کر آیا ہے مدینے کہ صلح کی تجدید کر دیجئے، صلح دوبارہ کر لیجئے۔ اب حضور بات ہی نہیں سن رہے، اس کے بعد سن کر منہ موڑ لیا، جواب ہی نہیں دیا۔ اب وہ سوچتے ہیں ابو سفیان کیا کروں، کس سے میں سفارش کرواؤں؟ تو خیال آیا میری بیٹی ان کے گھر میں، آپ کو معلوم ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو سفیان کی صاحبزادی تھی، اور اب وہ حضور کی زوجہ محترمہ ہے۔ تو گھر میں گئے حضرت ام حبیبہ، وہاں گئے تو چارپائی کے اوپر بستر بچھا ہوا تھا حضور کا، تو بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ نے کہا ابا جان ذرا ٹھہریے، وہ بستر جو ہے وہ طے کر دیا، کہا اب بیٹھے۔ اب یہ سیاس آدمی، سیاستدان آدمی، ڈپلومیٹ آدمی کھڑے ہو گئے ٹھٹک کر اور کہا بیٹی یہ بستر میرے قابل نہیں تھا یا میں اس بستر کے قابل نہیں تھا؟ کہا کہ ابا جان آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں، یہ بستر محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مشرک ہیں، نجس ہیں، ناپاک ہیں، اب بتائیے کیا وہ ان سے سفارش کرواتے ہیں؟ اس طریقے سے حضرت ابوبکر سے کوشش کی سفارش کرانے کی، حضرت عمر سے کوشش کی۔ اب یہاں قریش کا سردار آیا ہوا ہے، سر پٹک رہا ہے کہ دوبارہ صلح حضور نہیں کر رہے۔ تضاد ہے کہ نہیں؟ یہ تضادات ہیں، یہ ریزالو اگر ہوتے تو اسی سے ہوتے ہیں کہ حضور محض داعی نہیں تھے، حضور کے ذمے ایک ریولیوشنری مشن تھا، آپ کو انقلاب برپا کر کے اللہ کے دین کو غالب کرنا تھا، اور انقلاب کے پروسیس کے اندر یہ مختلف سٹیجز کے احکام مختلف ہیں۔ اس میں پہلا مرحلہ جو ہے وہ درویشی کا ہے، دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے، لوگوں کو کھینچنا ہے، ایمان کی طرف بلانا ہے، اور ٹو گین ٹائم ان کی طرف سے زیادتیاں ہو جائے تو جھیلنا ہے، برداشت کرنا ہے، وائلنٹ نہیں ہونا ہے، جوابی کارروائی نہیں کرنی ہے۔ یہ ایک مرحلہ تھا جو کہ مکی دور تھا، اس میں درویشی کا رنگ تھا، اس میں عام انبیاء کرام کی زندگیوں کا سا نقشہ تھا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بدھ مت کے بھکشوؤں کا سا رنگ تھا، وہ رنگ تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن حضور صرف نبی نہیں تھے اس معنی میں کہ صرف اتمام حجت اور دعوت اور نصیحت کرنی ہو، حضور کے حکم تھا لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، اس دین کو غالب کرو۔ اب اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے تو اہل کفر سے مقابلہ بھی کرنا پڑے گا۔ جب آپ نے طاقت حاصل کر لی اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے مدینے میں ایک بیس عطا کر دیا from where to launch his offensive، اب انہیں کفر کے خلاف، نظام کفر کے خلاف جو ہے وہ جو بھی حملہ آور ہونا تھا اس کے لیے بیس اللہ نے مدینہ منورہ میں دے دی۔ اب انہوں نے قتال فی سبیل اللہ جو ہے اس کا راستہ اختیار کیا۔ تو یہ در حقیقت بن جاتا ہے معاملہ کہ ایک اگر آپ کے سامنے مقصد ہو، مقصد کیا تھا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ تھا اصل مقصد جس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ اب آپ اس پورے پروسیس کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ 2 سٹیجز ہیں، یہ مختلف 2 مراحل ہیں اس انقلابی عمل کے۔ اس پر میری تفصیلی کتاب تو ہے منہج انقلاب نبوی، لیکن یہاں تو میں علامہ اقبال کے ایک شعر کے حوالے سے یہ 2 مراحل جو ہے بیان کیے دیتا ہوں۔ علامہ اقبال نے خاص کیف کے عالم میں یہ اشعار کہے ہیں، گفتند جان ماں آیا بے تمہیں سازت،
اللہ نے مجھ سے فرمایا ہے اقبال میں نے تمہیں اپنے جس دنیا میں جس جہان میں بھیجا ہے وہ تمہیں اچھی لگی کہ نہیں؟ گفتم کے نبی سعادت، میں نے کہا نہیں مجھے اچھی نہیں لگی۔ گفتند کے برہم جن، اللہ نے فرمایا اچھا تو پھر توڑ دو، پھوڑ دو، اس کو برہم کر دو، درہم برہم کر دو۔ اچھا درہم برہم کیسے کریں گے؟ اب اگلے شعر میں یہ دو ہیں ادوار حضور کی سیرت کے، با نشے درویشی در ساز و دمادم زن، درویشی کا رنگ اختیار کرو، ایک دائی، ایک مبلغ، ایک ناصح۔ یہ اصل میں درویش ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بیگرز جیسے مانگتے ہیں ایسے ہی دائی مانگ رہا ہوتا ہے، بھائی میری مدد کرو، میرے ساتھ تعاون کرو، میری بات مان لو۔ وہ تو اس طرح کا معاملہ ہے۔ اب اگر کوئی دھتکار دیتا ہے ٹھیک ہے بھائی، اچھا بھائی اللہ تمہارا بھلا کرے، اس وقت تمہاری سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی ہے، پھر بات کریں گے۔ وہ درویشی ہے، کوئی مار رہا ہے، پتھراؤ کر رہا ہے، کوئی اور کچھ کر رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کے ساتھ برداشت برداشت۔ یہ ہے وہ جو مکے میں ہوتا رہا 12 برس۔ با نشے درویشی در ساز، درویشی کے نشے کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر لو۔ یہ درویشی تمہارے اندر رس بس جائے پہلے دعوت کے مرحلے میں، تربیت کے مرحلے میں۔ اور جو جس کو میں نے قرار دیا اپنی اس کتاب میں کہ جو سیرت النبی کا ایک انقلابی تجزیہ جو ہے، اور میں کہوں گا اسے کہ جو فلسفہ سیرت ہے، جو در حقیقت اس آیت کے مرکزی مضمون ہی سے سمجھ میں آ سکتا ہے ورنہ نہیں، تو اس میں جو میں نے پیسو ریزسٹنس کا مرحلہ کہا ہے۔ ریزسٹنس تو ہے، کھڑے رہے، پیچھے نہیں ہٹنا، لیکن جوابی کارروائی کوئی نہیں۔ مارتے ہو مار لو بھائی، بیٹھتے انگاروں پہ لٹاتے ہو لیٹ جائیں گے، کیا ہے جان چلی جائے گی نا، تو کیا ہے، ہم تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، ہمارا کچھ نہیں بگڑتا۔ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو شہید کر دیا ابو جہل نے، اور حضور سامنے سے گزرتے تھے، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے، وہاں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ حالانکہ کم سے کم 40 مسلمان موجود تھے مکے میں، نہ وہ بزدل تھے نہ بے غیرت تھے، اگر اجازت ہوتی تو ابو جہل کی تکہ بوٹی وہی کر دیتے، لیکن نہیں، اجازت نہیں، صبر کرو، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ رو کے رکھو، یہ احکام تھے۔ اس اعتبار سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ با نشے درویشی در ساز و دمادم زن، دمادم زن، دمادم زن، کوشش کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، محنت کرتے رہو دعوت پر، تبلیغ پر، نصیحت پر، تربیت پر، لیکن جو پختہ شوی، جب تیار ہو جاؤ، پختہ ہو جاؤ، جو پختہ شوی تعداد بھی کافی ہو جائے، وہ تربیت یافتہ بھی ہے، ان کا تزکیہ بھی ہو گیا ہے، وہ منظم بھی ہے، وہ سب و طاعت کے اوپر کاربند ہے، وہ حکم کے اور چشم و ابرو کے اشاروں کے منتظر ہے۔ جب یہ کیفیت ہو جائے، چون پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن، اب اپنے آپ کو سلطنت جم پر دراؤ، ٹکرا دو اپنے آپ کو۔ یہ ہے وہ مرحلہ کہ جو مدینے میں آیا ہے۔ اب آپ نے وقت کے نظام سے ٹکر لی ہے، وقت کے نظام کے ساتھ ٹکراؤ مول لیا ہے، خود آگے بڑھ کر۔ اس میں بعض ہمارے سیرت نگاروں نے غلط بات کی ہے کہ یہ تو صرف ڈیفنس میں تھا، قطعاً غلط بات ہے۔ حضور نے خود آگے بڑھ کر ٹکر مول لی ہے۔ اس کو میں پوری تفصیل سے اپنی کتاب میں جو منہج انقلاب نبی تفصیل سے ثابت کر چکا ہوں۔ الحمدللہ جو تازہ کتاب جو آئی ہے سیرت کے اوپر الرحیق المختوم، اس میں بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ غزوہ بدر سے پہلے 8 مہمیں ہیں جو حضور نے خود بھیجی ہیں باہر، اور ان میں سے 4 میں آپ خود بھی گئے، غزوات، اور 4 سرایا ہیں۔ اور اس باب کو سیرت النبی کے ہمارے بہت سے جو 20ویں صدی کے جو لوگ مصنفین ہیں سیرت النبی کے، علامہ شبلی سمیت، انہوں نے چھپانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ دنیا اعتراض کر رہی تھی کہ بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، اعتراض ہو رہا تھا کہ اسلام تو طاقت سے پھیلا ہے، تو جواب یہ دیا نہیں، اپولوجیٹک انداز، نہیں، ہم نے جنگیں جو لڑی وہ تو صرف دفاع میں لڑی، نہیں، یہ تو ہے فرض تھا، دین کو غالب کرنا تھا۔ سٹیٹس کو حضور قبول نہیں کر سکتے تھے، مدینے میں جا کے جو نخلستانوں کے ٹھنڈے سائے کے اندر بیٹھ کے آرام کرنا مقصود نہیں تھا، یہ تو ایک بیس تھا جو کہ مطلوب تھا، درکار تھا، یہاں سے لانچ کرنی تھی اپنی موومنٹ، اور جب تک کہ مکے کے اوپر توحید کا جھنڈا نہ لہرا دیا جائے اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشن جو ہے گویا کہ اس کا کسی ادنا درجے میں بھی اس کی تکمیل نہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ سیرت النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے سمجھ کے لیے، اور اس میں جو ظاہری تضادات ہیں
ان کو ریزالو کرنے کے لیے یہ کلید ہے، یہ چابی ہے جس سے یہ ساری گتھی حل ہوتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔